کریں۔ اللہ کے نبی فوراً ممبر پر چڑھے ان دینار کو لے کر، اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس وقت اعلان کیا، کہا کہ عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے۔ یہی بشارتیں تھیں آپ کو، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ میں عثمان ابن عفان ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار بشارتیں سنائی، جنت کی بشارتیں بار بار سنائی۔ کیا کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے اور چڑھ کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ آج کے بعد عثمان چاہے کچھ بھی کرے، جنت میں انہیں داخلے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، جنت میں وہ جا کر ہی رہیں گے، کوئی چیز رکا، وہ بھی یہودی کا۔ اور یہودی نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہجرت کر کے، پانی کی ضرورت پڑتی تو درہموں میں پانی بیچا کرتا تھا، پانی پینے کے لیے خریدنا پڑتا، لوگ صحابہ مسلمان جا کر بار بار خریدتے تھے، بار بار پیتے تھے، کافی سارا نقصان، کافی سارا مال مسلمانوں کا صرف پانی پینے میں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماجرا دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کی اتنی ضرورت ہے کہ لوگ پیسے دے کر پانی خرید رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ کون ہے کہ اس پانی کے کنویں کو خرید ڈالے، کون ہے کہ اس پانی کے کنویں کو اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس صحابہ میں سب سے پہلے آگے آ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلے آگے آئے، اور آ کر آپ نے اس یہودی سے کنواں خریدا، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی بڑی رقم وہاں پر انہوں نے ادا کی۔ پیغمبر کی بیٹیوں میں سے کسی پیغمبر نے 2 بیٹیاں ایک آدمی کو نہیں دی سوائے عثمان ابن عفان کے۔ ایک واحد شخص ہیں، واحد ہستی ہیں جنہیں ذو النورین کا لقب ملا۔ ذو النورین کسے کہتے ہیں؟ 2 نور، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں ان کے آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک اللہ کے نبی نے آپ کی نکاح میں آپ نے اپنے 2 بیٹیوں کو آپ نے پیش کر میں رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ام کلثوم کو آپ نے دیا۔ اور اللہ کی کیا آزمائش تھی، ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی زیادہ دن نہ رہی آپ کے نکاح میں، کچھ مہینوں کا تعداد لوگ بتاتے ہیں، علم نقطہ نوٹ کرتے ہیں، بہرحال جتنے بھی ایام رہے کچھ دنیں چن رہے، کچھ مہینے رہے، کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی۔ اللہ اکبر، 2 بیٹیوں کو آپ نے نکاح میں دیا، 2 بیٹیاں وفات پا گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اور بیٹی بھی تمہیں دیتا، میرے پاس بیٹی موجود نہیں ہے، اگر اور بھی بیٹی ہوتی تو میں ایک اور بھی بیٹی تمہارے نکاح میں تھی۔ حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ مقدسہ پر، اللہم سلم وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ 2 جمعہ قبل ایک سلسلہ وار موضوع صحابہ کی سیرتوں کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 10 صحابہ کو جنت کی بشارتیں سنائی، انہی 10 صحابہ میں ہم نے اب تک 2 صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ کی زندگی کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی۔ آئیے چلتے ہیں آج اسی موضوع کی تیسری کڑی، عشر مبشرہ میں تیسرے نمبر پر جو صحابی آتی ہیں وہ صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، اور بلکہ یوں کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے داماد ہیں۔ ان کی خصوصیتیں، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کا لقب ذو النورین ہے۔
ایک لقب سے مشہور و معروف پہچانے جاتے ہیں صحابی ذو النورین کے نام سے۔ پوری تاریخ میں، اور آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ جو ابرہہ کا واقعہ جو پیش آیا، ہاتھیوں کا لشکر جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس سال کے 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، تو یعنی کہ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے 7 سال بڑے تھے۔ عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم ہیں، جس کا ہم نے گزشتہ جمعہ میں ہم نے تذکرہ کیا، عمر بن خطاب کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی تھی، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد۔ عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ بہت بڑے تھے عمر بن خطاب سے، لیکن آپ کا نمبر تیسرے نمبر پر آیا خلیفہ کے اول سے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں ان کی فضیلتوں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں اگر بولا جائے تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، جب اسلام کے آنے سے پہلے پورا بت پرستی کا زمانہ، جہاں دیکھو وہاں پر لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ایسے زمانے میں بھی حضرت عثمان ابن عفان ایک واحد ہستی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ بت پرستی کے زمانے میں رہنے کے باوجود، اسلام کے اندر نہ رہنے کے باوجود بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، ابھی اسلام میں لانے سے پہلے شراب بہت عام تھی۔ عربوں کے زمانے میں، عرب کے گھروں میں، ہر عربی کے گھر کے اندر شراب ہانڈیوں سے بھر بھر کر رکھی جاتی۔ ایسے شرابی دور میں نے کبھی ایک گھونٹ شراب نہیں پی۔ ابھی شراب حرام ہوئی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں، اللہ کے نبی ابھی آئے ہی نہیں، آپ اس دعوت قبول ابھی کی نہیں آپ نے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے نہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا، اور نہ پھر آپ کوئی شراب آپ نے کبھی پی۔ اور اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، نبی بن کر آئے، آپ نے دعوتوں کا کام شروع کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کو آپ نے قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے، جو امتحانات عام صحابہ پہ آتے تھے وہی امتحانات اس صحابی پر بھی آئے۔ کیا امتحانات؟ یہ کون صحابی ہیں جانتے ہیں؟ کنیت ان کی کوئی معمول نہیں، بہت بڑا خاندان ہے، بڑے خاندان کے بڑے مالدار گھرانے سے رشتہ رکھنے والے، بڑے گھرانے، بڑا خاندان، اس کا ایک فرد جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی مصیبتیں آتی ہیں جو مصیبتیں عام مسلمانوں پر آیا کرتی تھی۔ ایک بلال حبشی جو حبش کے رہنے والے کالے کلوٹے صحابی کو جس طرح ستایا گیا، اسی طرح سے اس مالدار گھرانے کے لڑکے کو، اس مالدار گھرانے کے اس نوجوان کو بھی اسی طرح ستایا گیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب جیسے اسلام کے اندر داخل ہوئے، آپ کا چچا حکم بن عاص، یہ خود آپ کا سگا چچا کیا کرتا ہے، آپ کو حصیر میں باندھ کر الٹا ٹنگاتا ہے، الٹا ٹنگا کر جو ہے نیچے سے دھواں چھوڑتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسلام سے باز آ جائے یا تو پھر اسی طرح سے ہم ستائیں گے۔ کافی مشقتیں برداشت کی، لیکن اپنے ثابت قدم رہے، اسلام کو چھوڑا نہیں۔ اور اس طرح سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے اس صحابی کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے دنیا کے اندر، کئی پیغمبروں کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، اور ان کے داماد بھی آئے۔ ہر نبی کی کچھ بیٹیاں تھیں، انہیں داماد ملے دنیا کے اندر، لیکن پوری تاریخ میں آپ ایک بات دیکھیں گے، اہل نقطہ نوٹ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا نقطہ یہاں پر یہ کہ اتنے پیغمبروں کی بیٹیوں کی شادیاں دنیا کے اندر ہوئی، لیکن کسی پیغمبر کی بیٹیوں میں سے کسی پیغمبر نے 2 بیٹیاں ایک آدمی کو نہیں دی، سوائے عثمان ابن عفان کے۔ ایک واحد شخص ہیں، واحد ہستی ہیں جنہیں ذو النورین کا لقب ملا۔ ذو النورین کسے کہتے ہیں؟ 2 نور، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں ان کے آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک، اللہ کے نبی نے آپ کی نکاح میں آپ نے اپنے 2 بیٹیوں کو آپ نے پیش کیا۔ یہ کون ہے؟ دراصل بات یہ تھی وہاں پر کہ
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح پہلے ابو جہل کے دونوں بیٹے عتبہ عتیبہ، ان دونوں سے نکاح ہوا تھا۔ وہ واقعہ ایک الگ ہے، میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دونوں بیٹوں سے نکاح ہوا۔ دراصل اس زمانے میں کیا تھا، جیسے آج بھی وہ چل رہا ہے، نکاح میں اور رہائی میں جو ہے بہت فاصلہ رکھتے تھے۔ رخصتی میں نکاح آج ہوتا تو رخصتی 1 سال کے بعد ہوتی، نکاح آج ہوتا تو رخصتی 6 مہینوں کے بعد، 2 سال کے بعد۔ نکاح کے فوری بعد رخصتی عرب کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی وہ دور چل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، دونوں کے نکاح ابو جہل کے بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور اتنے میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ خاک آلود ہو، اس کے اوپر لعنتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ جب ابو لہب کے گھر والوں پر اس پر لعنتوں کی جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسے اتنا غصہ آیا کہ غصے میں آ کر اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، کہہ دیا کہ اس نے طلاق دے دو۔ تو باپ کی بات مان کر عتبہ عتیبہ دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو جو ہے طلاق دے دی۔ تو طلاق دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پیش کیا، اور نکاح میں پیش کیا سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی۔ اور اللہ کی کیا آزمائش تھی ان صحابہ پر کہ جنگ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت آپ کی لخت جگر بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھی کئی دنوں سے۔ اور جیسے آپ جنگ بدر میں چلے گئے، صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان انہی کے پاس رہے۔ جیسے جنگ بدر جیت گئی، جنگ بدر کی خوشیاں لے کر اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے، تو پھر آپ کو اتنی غمزدہ خبر، اتنا دردناک خبر سننے کو ملا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وفات پا گئی۔ آپ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو بقیع قبرستان میں دفن کر کے قبرستان سے باہر آ رہے تھے سن 2 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1 سال کے بعد دوسرے سال میں سن 3 ہجری میں جنگ بدر کے اس کے بعد کے آنے والے سال میں رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ام کلثوم کو آپ نے دیا۔ اور اللہ کی کیا آزمائش تھی، ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی زیادہ دن نہ رہی آپ کے نکاح میں، کچھ مہینوں کا تعداد لوگ بتاتے ہیں، علم نقطہ نوٹ کرتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ایام رہے، کچھ دنیں چن رہے، کچھ مہینے رہے، کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی۔ اللہ اکبر، دونوں بیٹیوں کو آپ نے نکاح میں دیا، دونوں بیٹیاں وفات پا گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، اگر میرے پاس ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اور بیٹی بھی تمہیں دیتا، میرے پاس بیٹی موجود نہیں ہے، اگر اور بھی بیٹی ہوتی تو میں ایک اور بھی بیٹی تمہارے نکاح میں، تیسری مرتبہ بھی میں تمہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز تھا آپ کا، یہ مقام تھا آپ کا اللہ کے نبی کے پاس۔ اور محترم حاضرین، اسلام کے لیے جہاں پر صحابہ نے قربانیاں پیش کی، اسلام کے لیے جہاں پر صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، انہی صحابہ میں سر فہرست عثمان ابن عفان کا نام بھی آتا ہے۔ کئی چیزیں، کئی سارا مال انہوں نے پیش کیا۔ اور اخلاق کی بات کریں آپ تو اخلاق نبوت بالکل آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ جو اخلاق نبی کے اندر پائے جاتے تھے، بات کرنے کا لہجہ، لین دین کا معاملہ، بولنے چلنے کا سلوک، لین دین کا سلوک، جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، وہ تمام صفات عثمان ابن عفان کے اندر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کی کچھ صفات کیا ہیں، آپ بہت ہی نرم مزاج کے تھے، اور عاجزی انکساری کی مزاج رکھنے والے صحابی۔ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ اتنا مال اللہ نے ان کو عطا کیا، بڑے تاجر۔ مدینہ کے اندر جتنی تجارتیں ہوا کرتی تھی، سارے بڑے بڑے تاجروں کو یہی مال دیا کرتے تھے، سارے بڑے بڑے دکانوں کو یہی مال دینے والے، بہت دور سے بڑا بڑا قافلہ منگانے والے، عثمان ابن عفان کا نام پہلے آتا ہے۔ اتنے مالدار صحابی، اتنا مال اللہ نے عطا کیا، اور عاجزی کیسی ہے، انکساری کیسی ہے، ایک سادہ سیدھا انسان، کسی طرح کی ریاکاری نہیں، کسی طرح کا شواف نہیں، کسی طرح کا کچھ اور نہیں، بلکہ ان کی خلافت میں جب آگے ان کی خلافت میں آئی تو ان کی خلافت میں صحابہ دیکھ کر تعجب کرتے تھے۔ کبھی کبھار مسجد نبوی کے اندر کچی زمین پر ایسے ہی سو جاتے، سو کر اٹھنے کے بعد بارود کے نشان ہوتے ہیں، وہ نشان ان کے چہروں پر، ان کے بدن پر نظر آتے تھے۔
اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی کسی طرح کا دور دور تک تکبر نہیں، غرور نہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ اور فیاضی تو فیاضی، اللہ نے جب آپ کو مال عطا کیا تو مال کے ساتھ اللہ نے آپ کو دل بھی عطا کیا۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو جب دولت ملتی ہے تو دولت کے ساتھ دل بھی ملتا ہے۔ اگر کسی انسان کو دولت ملی ہو اور دل نہ ملا ہو، وہ صحیح معنوں میں وہ مکمل نعمت نہیں ہے۔ وہ نعمت مکمل تبھی ہوگی جب دولت کے ساتھ دل بھی آئے۔ اور عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے اللہ نے آپ کو دونوں چیزیں عطا کی، جہاں پر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا اسی مال کو خرچ، اسلام کے لیے ضرورت پڑتی تو آپ پانی کی طرح اپنے مال کو بہاتے۔ وہ خلت والا دور، اس دور میں لوگ کھانے کو ترستے ہیں، اس دور میں آپ نے اپنا خزانہ، اپنی تجوریاں، اپنے چابیاں ایسے کھولی اسلام کے لیے، بڑی رقم میں اسلام کی بڑی مدد ہوئی آپ کی۔ دیکھیے اسی طرح سے ایک اور چیز جس صفات سے آپ پہچانے جاتے ہیں، اس صفات میں کیا ہے؟ ایک ہے شرم و حیا۔ بڑے شرمیلے تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، بڑے شرم میں رکھنے والے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی کے اندر شرم و حیا پائی جاتی ہے گویا ایمان کے حصے میں موجود ہے۔ جس آدمی کو شرم حیا نہیں ہے، وہ آدمی کبھی اپنے آپ پر دوسروں کے معاملے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ اس آدمی کو جانچنا چاہیے کہ اس کا ایمان کس معیار میں ہے۔ ایک مرتبہ تو لسان نبوت نے یہاں تک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا کپڑا پیروں سے تھوڑا اوپر، یعنی کہ آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، پنڈلی نظر آئے تھے، آپ سو رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، آپ ویسے ہی سوئے رہے۔ حضرت ابو بکر اندر آئے، بات چیت کی، آپ باہر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت مانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اندر آئے، اللہ کے نبی سے بات چیت کی، اللہ کے نبی ویسے ہی سوئے رہے، وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ چلا کہ عثمان ابن عفان دستک دے رہے اندر آنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے کپڑے کو انہوں نے سیدھا کر لیا۔ یہ سارا ماجرا اماں عائشہ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی پہلے 2 صحابہ آئے تو 2 صحابہ پر آپ کا کپڑا پنڈلی نظر آ رہی تھی، آپ ایسے ہی لیٹے رہے، کپڑے کو آپ نے سیدھا نہیں کیا۔ 2 صحابہ جانے کے بعد جب عثمان ابن عفان اندر آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھے ہیں اور اپنے کپڑے کو، چادر کو سیدھا کر رہے ہیں، پنڈلی کو چھپا رہے ہیں۔ بات چیت کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ جانے کے بعد اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ آپ 2 صحابہ کے اوپر جب آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو بھی سیدھا نہیں کیا اور آپ اٹھ کر بیٹھے بھی نہیں، لیکن کیا بات ہے کہ عثمان اندر جیسے داخل ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو آپ نے سیدھا کر لیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ اماں عائشہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ شرمیلے صحابی کوئی ہیں تو عثمان ہیں۔ عثمان سب سے زیادہ شرم کرتے ہیں، شرم و حیا رکھتے ہیں، جو انہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اندر آئیں اور میرا کپڑا جو ہے پنڈلی نظر آ رہی ہو، جو ضرورت کے لیے مجھے کام کے لیے بات کے لیے آئے ہو اور میرے اس حالت کو دیکھ کر واپس نہ چلے جائیں، اس لیے میں اپنے کپڑے کو سیدھا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی شرم و حیا تھی۔ یہ شرم و حیا ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ آج کلچر ایک ایسے زمانے میں ہم چل رہے ہیں جس زمانے میں آج مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے شرم و حیا کی چیز پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے، نہ مردوں کے اندر نہ عورتوں کے اندر۔ جو شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ بتایا جاتا ہے، وہ اس حصے کو ہم نے پوری طرح سے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور محترم حاضرین، اسی طرح سے اسلام کی ترقی کے لیے، جیسے میں نے کہا، اسلام کی ترقی کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی، بالخصوص ایک مالدار صحابی ہونے کے حیثیت سے اپنے خزانے، اپنا مال ایسا لٹایا اسلام کے لیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ جب مدینہ صحابہ پہنچے ہجرت کر کے، مدینہ صحابہ پہنچے ہجرت کرنے کے لیے، وہ بنجر زمین پر لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، دور دور تک کہیں پانی نہیں، پئیں گے تو پینے والا پانی نہیں، کھارا پانی، اور میٹھے پانی کا ایک کنواں موجود تھا، وہ بھی یہودی کا۔ اور یہودی نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہجرت کر کے، پانی کی ضرورت پڑتی تو درہموں میں پانی بیچا کرتا تھا، پانی پینے کے لیے خریدنا پڑتا۔ لوگ صحابہ مسلمان جا کر بار بار خریدتے تھے، بار بار پیتے تھے، کافی سارا نقصان، کافی سارا مال مسلمانوں کا صرف پانی پینے میں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاجرہ دیکھا کہ مسلمانوں کو پانی کی اتنی ضرورت ہے کہ لوگ پیسے دے کر پانی خرید رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ کون ہے کہ اس پانی کے کنویں کو خرید ڈالے۔
کون ہے کہ اس پانی کے کنویں کو اللہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس صحابہ میں سب سے پہلے آگے آ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلے آگے آئے اور آ کر آپ نے اس یہودی سے کنواں خریدا، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی بڑی رقم وہاں پر انہوں نے ادا کی، اور آج بھی وہ کنواں باقی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی، سب سے پہلے آپ کا نام آگے آتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، ایک ایسا غزوہ تبوک کہ اتنا لمبا سفر کرنا ہے اور کوئی ساز و سامان نہیں مسلمانوں کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس کوئی زیادہ سامان نہیں، گنے چنے چیزیں تھیں، گنے چنے جانور، کھونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ تھے، پوری طرح سے مکمل ساز و سامان نہیں۔ اس وقت آپ نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، کہا کہ کون ہے جو اللہ کے اس راستے میں خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا صدقہ دیں، اپنا مال لا کر بچائیں۔ پورے صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر عثمان ابن عفان آگے آتے ہیں۔ آ کر کیا کرتے ہیں؟ 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی قیمت کیا تھی اس وقت جانتے ہیں؟ 1 دینار میں ایک اچھی خاصی بڑی بکری خریدی جا سکتی ہے۔ 1 دینار میں ایک اچھا خاصا جانور، ایک بکری خریدی جاتی ہے۔ ایک بکری کی قیمت 1 دینار، تو ایسے 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بہت بڑی رقم اس زمانے میں لا کر اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی جنگ کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کریں۔ اللہ کے نبی فوراً ممبر پر چڑھے ان دینار کو لے کر، اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس وقت اعلان کیا، کہا کہ عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے۔ یہی بشارتیں تھیں آپ کو، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ میں عثمان ابن عفان ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی نے 1 بار نہیں 2 بار نہیں بار بار بشارتیں سنائی، جنت کی بشارتیں بار بار سنائی۔ کیا کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے اور چڑھ کر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ عثمان نے آج ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ آج کے بعد عثمان چاہے کچھ بھی کرے، جنت میں انہیں داخلے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، جنت میں وہ جا کر ہی رہیں گے، کوئی چیز رکا نہیں سکتی، آج کے بعد وہ جو چاہے کرے۔ اللہ اکبر، یہ ایک شرط تھا آپ کا۔ اور اس کے بعد کئی بشارتیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 1 بار نہیں کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ، تقریباً 5 مرتبہ جو ہے آپ کو بشارتیں ملی۔ ایک تو عشر مبشرہ کے موقع پر آپ نے 10 صحابہ کا نام لیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ دوسری مرتبہ بیر روما جو کنواں تھا جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تیسری مرتبہ جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اور چوتھی مرتبہ کب؟ جب اس وقت کے آپ بیت الرضوان کا موقع تھا، جب مکہ سے مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو لے کر نکلے، آپ کو روک دیا گیا، اور درمیان میں بات کرنے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان کو اللہ کے نبی نے بھیجا مکہ والوں کے لیے، جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے وہ گئے تو مکہ والوں نے، مشرکوں کے سرداروں نے آپ کو تھوڑی دیر بٹھا لیا، کافی دیر ہو گئی آنے میں، تو ایک افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ افواہ مشہور ہو گئی، افواہ تھی، اس کی کوئی تحقیق نہ تھی۔ تو پورے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش میں آ گئے، اور آ کر سب نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، سب نے ایک عہد کیا، کہا کہ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، عثمان ابن عفان کو وہاں پر انہیں شہید کیا ہے، ہم عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ افواہ تھی، ابھی معلوم نہ تھا۔ جیسے آپ نے بیعت کی تو پورے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کے نبی نے اپنے سیدھے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ خود اپنے 2 ہاتھ ملا کر آپ نے کہا کہ عثمان کی جانب سے بھی میں بیعت کرتا ہوں۔ ان تمام ہاتھوں میں عثمان کا ہاتھ بھی، اپنا ایک ہاتھ چاہ کر کہا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ فوراً آسمان سے آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اے اللہ کے نبی جتنے لوگوں نے آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، تمام کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا مطلب جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، جتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سب جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چوتھی مرتبہ تھا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اور کیا ہوا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، باغیچے میں کنواں تھا، اس کنویں میں اپنے پیر چھوڑ کر اللہ کے نبی تنہا بیٹھے، اور میں جا کر اندر جانے کی اجازت مانگی، اندر میں چلا گیا،
دروازہ میں نے بند کر دیا بغیچے کا، کسی نے دستک دی، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی دستک دے رہے ہیں کیا، دروازہ کھولوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دروازہ کھولو، جو بھی اس دروازے سے آئے انہیں جنت کی بشارت سنا دینا، جنت کی بشارت سنا دینا۔ جا کر دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر اندر آئے اور آ کر آپ نے اللہ کے نبی کے بازو میں بیٹھ گئے، ویسے ہی بیٹھے جیسے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، پیر چھوڑ کر کنویں کے اندر۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک کی آواز آئی، تو پھر اللہ کے نبی سے ابو موسیٰ اشعری نے پھر اجازت مانگی، کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دی کہ میں دروازہ کھولوں، کہا کہ دروازہ کھولو، جو بھی اس دروازے سے اندر داخل آئے انہیں بھی جنت کی بشارت سنا دینا۔ تو دوبارہ جا کر دروازہ کھولیں تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آئے اور آ کر ابو بکر کے بازو میں بیٹھ رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تینوں ایسا پانی میں کنویں پیر چھوڑ کر بیٹھے تھے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد تیسری مرتبہ دستک کی آواز آئی، تو پھر پوچھا کہ اللہ کی اجازت دیں تو میں کھولوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور ان سے کہنا کہ جنت ملے گی ضرور، لیکن ایک آزمائش کے بعد، جنت ملے گی ضرور لیکن ایک بہت بڑی آزمائش کے بعد، اس میں صبر کرنا ہوگا، اس کے بعد جنت ملے گی، بشارت سنا دو۔ جا کر دروازہ کھولے، جو بشارت اللہ کے نبی نے سنائی تھی، کھول کے دروازہ دیکھا تو کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر بن خطاب تینوں بیٹھے، تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ باقی نہ تھی، تو پھر آپ تھوڑا ہٹ کر دور جا کر بیٹھ گئے۔ کئی مفسرین نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے ایک نقطہ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک جانب اشارہ تھا یہ کہ اللہ کے نبی کے بازو میں آپ کے انتقال کے بعد جہاں پر اللہ کے نبی کی تدفین ہوئی، جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، جس اماں عائشہ کے کمرے میں، وہ آپ کے بازو میں جگہ پانے والے دو ہی صحابہ ہیں، ایک ابو بکر، ایک عمر بن خطاب۔ عثمان ابن عفان کو جگہ نہ ملی تو دور جا کر بیٹھے، آگے چل کر ایسا ہی ہوا کہ آپ کو کمرے میں جگہ نہ ملی تو آپ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر یہ 5 مرتبہ ہوا آپ کو کہ اللہ، یہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ایسی کئی بشارتیں آپ کے بارے میں آپ نے سنائی، اور لمبی چوڑی زندگی آپ کی گزری۔ اور اس کے بعد اصلی جو زندگی شروع ہوئی آپ کی، اب تک یہ جو دور چلا اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد، ابو بکر صدیق سے زندگی آئی رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد عمر بن خطاب کی زندگی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں خلیفہ کے جانے تک کوئی مسلمانوں کے اندر کوئی معاملہ نہ تھا۔ جیسے عمر بن خطاب کی وفات، جب آپ شہید ہو گئے، جب آپ کا وقت قریب آیا، جب آپ ابھی دنیا سے رخصت نہ ہوئے تھے، اس وقت تک بھی کوئی معاملہ نہ تھا۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ اب دوبارہ تیسرے نمبر پر خلیفہ کس کو بنائیں گے۔ اب تک ابو بکر تھے امیر، اس کے بعد عمر بن خطاب کو تو چن لیا گیا، اب عمر بن خطاب کے بعد پورے مدینہ میں مسلمانوں کو لے کر چلنے والا کون ہے آدمی، ایسا اعزاز رکھنے والا کون ہے؟ اب کس کو نامزد کریں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمر بن خطاب میں آپ کو لوگوں نے مشورے دیے، آپ حضرت عمر کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنائیں، ان کو بنائیں، ان کو بنائیں، کسی کی رائے قبول نہیں کی عمر بن خطاب نے۔ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ ان کے بعد اب آگے چل کر کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کیسا زمانہ آئے گا پتہ نہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 6 لوگوں کی کمیٹی آپ نے تشکیل دی۔ 6 لوگوں کو آپ نے سنا، کون 6 لوگ؟ طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان۔ یہ 6 صحابہ کو لے کر عمر بن خطاب نے کمیٹی بنائی اور کہا کہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے 6 لوگوں کو میں طے کرتا ہوں، یہ 6 لوگ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں، 6 لوگ آپس میں کسی کو ایک کو خلیفہ بنا لیں، اور 3 تو سب سے پہلے دستبردار ہو گئے، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن وقاص۔ یہ 3 صحابہ نے پہلے دستبردار کہا کہ ہم لوگ خلیفہ نہیں بنیں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، پہلے دستبردار ہو گئے۔ اب بچے 3 صحابہ، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کے اندر اب چننا تھا، تو پھر آگے چل کر عبد الرحمن بن عوف بھی دستبردار ہوئے۔ اب 2 بچے آخر میں، عثمان بن عفان اور حضرت علی۔ اب معلوم نہیں کہ کس کو طے کیا جائے، دونوں بھی دستبردار نہیں ہو رہے، تو پھر اب انہوں نے کہا کہ میں لوگوں میں مشورہ کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں لوگوں میں رائے طلب کرتا ہوں کہ دیکھیں گے لوگوں کی رجحان کس کی جانب ہے۔ آپ مدینہ میں گئے، تقریباً 3 دن تک آپ نے لوگوں کی رائے لی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے تو بہتر ہے، یا عثمان کو یا علی کو، کس کو بنایا جائے۔ تقریباً لوگوں کو آپ نے 3 دن تک لوگوں کی رائے لی،
تو اکثر لوگوں کا رجحان حضرت عثمان ابن عفان کی جانب تھا۔ تو پھر معلوم نہیں کہ نہ جانے، دیکھیے عہدہ ایک ایسی چیز ہے، اس عہدے کے اندر صحابہ بھی بچے نہیں ہیں، اس عہدے کے فتنے کے اندر اچھے اچھے ایمان والے صحابہ جیسے لوگوں نے بہت بڑا فتنہ ان لوگوں کے درمیان، اب جانتے ہیں یہاں تک خلافت بہت اچھے سے چل رہی تھی، جیسے خلافت عثمان ابن عفان کو ملی اسی وقت سے مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے۔ صحابہ کے درمیان میں آنے والے حالات ایسے ناساز حالات آئے، اللہ اکبر، آگے جمعہ میں ہم تذکرہ کریں گے، اتنے کھٹن حالات، ایسے حالات کہ بڑے فتنوں کے دور سے گزرنا پڑا۔ ایسی خلافت اس سے پہلے تھی نہیں۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ایک مسلمانوں کے فتنے کچھ اور تھے، عمر بن خطاب کے زمانے میں تو کوئی فتنہ ہی نہیں، اور یہ دونوں چار دنیا سے چلے گئے۔ عثمان ابن عفان کے ہاتھ میں خلافت کیا آئی؟ مسلمانوں کے درمیان میں منافقوں نے اٹھ کر انہوں نے ایسا فتنہ ایجاد کیا، اختلاف ایسا ہوا، انہیں امیر ماننے کے لیے تیار نہیں، خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے حالات آئے، آگے چل کر مسلمانوں کے درمیان میں جنگ چلنے والی تھی، اتنے حالات ناساز ہوئی۔ تو اس بہرحال یہ حالات پیش آئے تو عبدالرحمن ابن عوف نے لوگوں سے مشورہ کیا، تو لوگوں کا رجحان انہی کی جانب تھا، تو آپ اکیلے میں وہ حضرت علی کے پاس بھی گئے اور حضرت عثمان ابن عفان کے پاس بھی گئے، جا کر دونوں سے پوچھا کہ اگر میں ان کا نام لوں گا تو آپ راضی ہیں؟ تو عثمان سے پوچھا کہ میں اگر علی کا نام لے لوں تو آپ راضی ہیں؟ کہا کہ راضی ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اگر میں عثمان کا نام لے لوں خلیفہ کے تو آپ راضی ہیں؟ دونوں آپس میں راضی تھے، معاملہ دونوں کا نہ تھا۔ آگے لوگوں کے جامع اعلان کیا کہ میں نے 3 دن لوگوں کے رائے پہ میں نے طلب کی اور میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کی رائے عثمان ابن عفان پر جاتی ہے، تو آج میں سب سے پہلے عبدالرحمن عوف کو کہتے ہیں، حضرت عبدالرحمن عوف کہتے ہیں کہ میں آج سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں، میں انہیں خلیفہ مانتا ہوں، امیر مانتا ہوں۔ آپ کے بیعت کرنے کے بعد پورے صحابہ نے، حضرت علی نے، پورے کمیٹی کے ممبروں نے، سب ان لوگوں نے بیعت کی، اور پھر آگے چل کر کچھ مسائل پیش آئیں تو انشاءاللہ میں آئندہ خود اس کے بارے میں کچھ دعا رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت صحابہ کی زندگیوں سے، صحابہ کی زندگی جو سبق ہمیں ملتے ہیں ان اسباق کو یاد رکھ کر کے ہماری زندگی اس طرح گزارے توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔